کی شان یہ ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے، تاریخ میں، کتابوں میں موجود ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی خطاب فرماتے تھے تو جس طرح پہلی صف میں بیٹھنے والا آواز سنتا تھا اسی طرح پچھلی صف میں بیٹھنے والا سنتا تھا۔ مخدوم پاک کی اولاد ہیں، آپ محبتوں کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ جتنی دیر بیٹھے رہیں گے آپ کو وہ باتیں ملیں گی جو آپ نے سنی بھی ہوں گی، ایسا کوئی ضروری نہیں کہ نہیں سنی ہے، سنی بھی ہوں گی، مگر ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ اس در تک پہنچیں جس در سے ہی کامیابی حاصل ہونی ہے، اس لیے کہ دربار کھلا ہوا ہے، ہر انسان اپنا در اور اپنا دربار سجائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، مگر ہمیں اصل در کی طرف لوٹنا، ٹھیک ہے؟ منقبت کے 2-3 اشعار۔ کربلا کا سبق ہے بھلانا نہیں، کربلا کا سبق ہے بھلانا نہیں، کربلا کا سبق ہے بھلانا نہیں، سر کٹانا مگر سر جھکانا نہیں، سر کٹانا مگر سر جھکانا نہیں، کربلا کا سبق ہے بھلانا نہیں۔ اور سیدہ فاطمہ آ رہی ہیں ابھی، سیدہ فاطمہ آ رہی ہیں ابھی، سیدہ فاطمہ آ رہی ہیں ابھی، اہل محشر نگاہیں اٹھانا نہیں، اہل محشر نگاہیں اٹھانا نہیں، کربلا کا سبق ہے بھلانا نہیں۔ میری طرف توجہ فرمائے، جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجیے، آپ میری طرف دیکھیے، اور یہ شعر بطور خاص آپ سبھی کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ آج بھی دین احمد پہ مر جائیں گے، آج بھی دین احمد پہ مر جائیں گے، آج بھی دین احمد پہ کٹ جائیں گے، سیدوں کو کبھی آزمانا نہیں، کبھی آزمانا نہیں، کربلا کا سبق ہے بھلانا نہیں۔ اور آخری شعر کی اتنے علماء یہاں بیٹھے ہیں، ان کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ مسکرا کر کے اصغر نے سمجھا دیا، مسکرا کر کے اصغر نے سمجھا دیا، مسکرا کر کے اصغر نے سمجھا دیا کہ موت سے سیدوں کو ڈرانا نہیں، موت سے سیدوں کو ڈرانا نہیں، کربلا کا سبق ہے بھلانا نہیں، سر کٹانا مگر سر جھکانا نہیں۔ درود پاک پڑھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت بیگم شاہ واسی فرماتے ہیں، بیگم یہی تو 5 اصول کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، آواز آ رہی ہے؟ خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ آج میری تقریر کا جو محور ہے، جو مرکز ہے، جو منبع ہے، یہی 5 ذات ہیں، اور اگر آپ نے دل جمعی کے ساتھ سنا تو انشاءاللہ 2-3 رؤوس خصوصیات میں گفتگو کروں گا۔ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب آپ فرما دیں اس تبلیغ رسالت اور ارشاد ہدایت پر میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، مگر قرابت داروں کی محبت تم پر لازم ہے۔ یہ بالکل آسان اور سلیس ترجمہ ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں، مگر عزیزان ملت اسلامیہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کے مقدس کلام میں یہ حکم دیا گیا، اور اہل بیت کی محبت یہ فرض ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، ایسا نہیں کہ صرف ہوا ہوائی باتیں ہیں، اسے آپ محسوس کریں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا، اے حبیب آپ فرماتے اس تبلیغ رسالت اور ارشاد ہدایت پر میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، مگر قرابت داروں کی محبت تم پر لازم ہے۔ ذرا توجہ سے ایک جملہ سنیں،
انشاءاللہ آپ کے دل یہاں آپ بیٹھے ہیں دھنپوری میں، مگر میں اللہ کی عزت اٹھا کے کہتا ہوں یہ مسجد خدا کا گھر ہے، اگر لوگوں کو سڑک پہ چلنے والوں کے در سے بھیک مل سکتی ہے تو ہمیں کربلا سے امام حسین کے در سے بھیک کیوں نہیں مل سکتی؟ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، پھر واپس میں پلٹ رہا ہوں، آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تم فرما دو اس تبلیغ رسالت اور ارشاد ہدایت پر میں تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا، مگر قرابت داروں کی محبت تم پر لازم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول نے ہمیں کیا عطا کیا ہے؟ ذرا دل کی تختی پر ہاتھ رکھ کے بتائیں وہ کون سا مسلمان ہے جسے اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے، جو کچھ ملا ہے پاسٹ میں یا پریزنٹ میں، جو کچھ ملا ہے یا فیوچر مستقبل میں جو کچھ ملنے والا ہے، یہ سچ ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤْتِي وَإِنَّمَا قَاسِمٌ، عطا خدا کرتا ہے مگر بانٹتے محمد رسول اللہ۔ یہ عزت، یہ مال، یہ دولت، یہ شہرت، یہ اولاد، یہ جو کچھ تمہیں ملتا ہے نا، یا جو کچھ ملنے والا ہے، یہ سب کچھ دست محمد رسول اللہ سے نصیب کیا جاتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بانٹا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا کیا کیا ہے؟ آپ کی سانسیں ختم ہو جائیں گی، زندگیاں قربان ہو جائیں گی، نعمتیں اللہ کی ختم ہونے والی نہیں۔ اسی کے اللہ پاک کی قرآن مجید میں ارشاد کہ اگر اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو گے تو تم اللہ کی نعمت کو گن نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انکاؤنٹیبل ہے، انگنت ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا اور یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آپ کو جو کچھ ملا، صحابہ اکرام جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے آپس میں مشورہ کیا اور سوچنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر جو خرچ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو غلام آتے ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ لوگ ان کے در پہ آتے ہیں کہ بظاہر حضور کے پاس مال نظر نہیں آتا۔ صحابہ نے مشورہ کر کے مال اکٹھا کیا اور بارگاہ محمد رسول اللہ میں تشریف لے گئے، کہا یا رسول اللہ یہ ہماری طرف سے نذرانہ ہے، اسے قبول فرما لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی محبت دیکھی تو حضور مسکرا پڑے۔ اب توجہ فرمائیں، آقا کریم نے ہمیں جینا سکھایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام کی تعلیم عطا کی ہے، حضور نے ہمیں نماز پڑھنے کا قرینہ بتایا ہے، حج کس طرح ادا کرنا ہے آقا نے طریقہ بتایا، عمرے میں کس طرح سے عمل کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، زکوٰۃ کس طرح دینی ہے یہ حضور نے غلاموں کو سکھایا ہے، ماں باپ کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے یہ آقا کریم نے ہمیں بتایا ہے، بچوں سے کس طرح محبت کرنی ہے یہ حضور نے ہمیں سکھایا ہے، یتیموں پہ کس طرح دست شفقت رکھنا ہے یہ حضور نے غلاموں کو سکھایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر قربان جاؤں محمد رسول اللہ کی شان پر، آقا نے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، حدیث کی جتنی کتابیں موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی غلام سے کبھی کچھ طلب نہیں کیا۔ میری طرف توجہ فرمائیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تعلیم دے رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین کی اشاعت کر رہے ہیں، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اور تاریخ اٹھا کر دیکھو، صحابہ کا ہجوم ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لیے تشریف لے گئے تو صحابہ کی حالت یہ تھی، صحابہ کی کیفیت یہ تھی، صحابہ کی نوعیت یہ تھی کہ بھوک سے بیمار ہو گئے، پہنچے بارگاہ حضور میں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بھوک کی شدت سے ہم رہ نہیں پا رہے، ہم پریشان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتہ مبارک اٹھایا، کیا دیکھا لوگوں نے؟ دیکھا کہ رسول ہاشمی کے شکم مبارک پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، آقا کریم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور نے پتھر کس لیے باندھا؟ اس لیے باندھا تاکہ دین کی تبلیغ کی جا سکے، دین پہنچایا جا سکے، دین پھیلایا جا سکے، دین غلاموں تک حفاظت کے ساتھ پہنچ سکے۔ اور صرف یہی نہیں، لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن گلیوں سے گزرتے تھے آقا کریم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، حضور پر کوڑا پھینکا گیا۔ طائف کا وہ میدان آج بھی گواہ ہے، 2018 میں جب میں حج سے گیا تھا لوگوں نے بتایا حضور یہی میدان ہے
جہاں کفاروں نے بچوں کو لگا دیا صرف اس لیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی جائے. تاریخ یہ بتاتی ہے اسلام کی کہ بچوں نے جب پتھر برسائے ہیں کس پر؟ اس ذات پر پتھر برسائے گئے جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے، جس کے صدقے میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء آئے ہیں محمد رسول اللہ کی صدقے کو پھیل رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، مگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اتنے پتھر برسائے گئے کہ سر مبارک سے خون بہہ کر نالائن حضور تک خون چلایا. اللہ کی طرف سے حکم ہوا، عذاب کے فرشتے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ حکم دے دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اشارہ کر دیں تو پوری بستی کو ہم ان طائف کے پہاڑیوں کے درمیان نست و نابود کر دیں گے. مگر حضور کے نفس سے جو آواز نکلی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا ہے. آقا کریم نے بددعا نہیں کی بلکہ حضور ارشاد فرماتے ہیں تم نہیں دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں، مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی خوشبو نظر آ رہی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری ضرورتیں، یہ ساری پریشانیاں حضور نے کس لیے برداشت کی؟ دین اسلام کے لیے برداشت کی، تبلیغ اسلام کے لیے برداشت کی. آقا کریم نے یہ سب کچھ پریشانیاں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، مگر کسی سے کچھ طلب نہیں کیا، کسی سے کچھ مانگا نہیں. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کائنات میں وہ ہستی کون سی ہے جو میرے آقا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عطا کر سکے، کچھ دے سکے؟ جسے جو کچھ ملا ہے دست مصطفیٰ سے ملا ہے، جسے جو کچھ ملے گا حضور کے ہاتھ میں ملے گا. کس کی مجال ہے کہ وہ کچھ حضور کو دے سکے؟ مگر حضور ارشاد فرماتے ہیں جب صحابہ کی محبتیں دیکھیں، صحابہ کی عقیدتیں دیکھیں، صحابہ کا حضور سے لگاؤ، اٹریکشن، اٹیچمنٹ آقا کریم نے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ مجھے نہ مال کی ضرورت ہے، نہ دولت کی ضرورت ہے، نہ ثروت کی ضرورت ہے. اے میرے صحابہ اگر تم مجھے دینا ہی چاہتے ہو تو میری اہل بیت علی، فاطمہ، حسن، حسین اور ان کی نسلوں سے محبت کرو، یہی اجر رسالت. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ان کی نسلوں سے محبت کرو، یہی اجر رسالت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، کون ہے مولا علی مشکل کشا؟ آج دنیا علی کی ولادت پہ پھنسی ہوئی ہے کہ علی کی ولادت کعبے میں ہوئی کہ نہیں ہوئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں مولا علی اگر کعبے میں پیدا نہیں بھی ہوئے ہیں تو پھر اس سے ذات علی پر فرق کیا پڑنے والا ہے؟ مولا علی کی عظمت، ان کے مناقب، ان کی شان، ان کی عزت میں کون سی کمی آئے گی؟ اسے رسول ہاشمی نے کہہ دیا علی انت اخی فی الدنیا واخی فی الاخرہ. علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، صرف یہی نہیں بلکہ وہ روایت بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا اس لیے کہ وقت بہت کم ہے اور ہمیں کم وقت میں قیمتی باتیں سمجھنا ہے. مولا علی مشکل کشا شاعر کہتا ہے نا کثیرہ میسر نشل کی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. کہ کائنات میں یہ شخص صرف مولا کو حاصل ہے کہ جن کی ولادت بھی خدا کے گھر میں ہوئی اور شہادت بھی خدا کے گھر میں ہوئی. یہ طرح مولا علی مشکل کشا کو شرف حاصل. عزیزان ملت اسلامی، آپ نے 12 حکیموں سے سنا ہوگا کہ حضرت مولا علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد طواف کعبہ کر رہی تھی. اچانک ولادت کے آثار نمودار ہوئے. کتابوں میں نے پڑھا تاریخ کی، بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ دیوار کعبہ شق ہو گئی، بعض میں ملتا ہے کہ دروازہ کھل گیا. معاملہ جو کچھ بھی رہا ہو، جو کچھ بھی رہا ہو، مگر فاطمہ بنت اسد جب کعبے میں داخل ہوئی ہیں تو مولا علی مشکل کشا پیدا ہو گئے. کعبے میں ولادت ہوئی ہے آپ کی. اور اگر اسے سمجھنا ہے، اسے جاننا ہے تو انشاءاللہ میں وہ بھی سمجھا کر آج مدینہ مسجد میں جاؤں گا. اس لیے مسجد کا نام کیا ہے؟ مدینہ مسجد. اور ہمیں جو کچھ ملا ہے سب گنبد خضرا سے ملا ہے. یہ مدینے کا فیضان ہے کہ آپ مدینہ مسجد میں بیٹھ کر مدینے والے کی اولاد سے خطاب سن رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اب روایتوں میں ملتا ہے، کتابوں میں ملتا ہے تاریخ کی. یہ بات عام ہو گئی کہ علی مشکل کشا نے آنکھیں نہیں کھولی. پیدا کہاں ہوئے ہیں؟ تھوڑا تیز بولیں.
آپ لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، یہ علماء اسی لیے پریشان ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ساری ذمہ داری صرف ائمہ مساجد کی ہے، نماز صرف انہی پر فرض نہیں، آپ پر بھی فرض ہے۔ سارے حکام جس طرح امام صاحب پہ فرض ہیں، اسی طرح مقتدی حضرات پہ بھی فرض ہیں، پیر صاحب پہ بھی فرض ہیں۔ اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیں، ورنہ بروز محشر آپ کی بھی گرفت ہوگی۔ اس اطمینان میں نہ بیٹھیں کہ صرف پیر صاحب بخش لیے جائیں گے اور آپ بچ جائیں گے، نہیں، سب کی کوشش ہوگی، سب کی کلاس لگے گی۔ اس بات کا خیال رکھیں، اپنے اپنے اعمال کے مطابق انسان سزا و جزا کا حقدار ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنے موضوع کو سمیٹ رہا ہوں کہ مشہور ہو گئی کہ علی پیدا کہاں ہوئے؟ کعبہ شریف۔ آنکھیں نہیں کھولی، کعبے میں پیدا ہوئے، آنکھیں نہیں کھولی، ماں کو نہیں دیکھا، اپنے دوسرے مکان کو نہیں دیکھا، دوسرے رشتہ داروں کو نہیں دیکھا۔ اب گھڑیاں بیت گئیں، وقت گزر رہا ہے، اس بات کا علم محمد رسول اللہ کو ہوا۔ گھر میں نور نظر تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ آنکھیں نہیں کھولی، لوگ نابینا کہہ رہے، تو حضور تشریف لے آئے۔ میری طرف توجہ ہے آپ کی؟ حضور تشریف لے آئے۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ صرف ذات حضور آئی ہے، مگر میں کہہ رہا ہوں نبیوں کا امام تشریف لا رہا ہے، تشریف لا رہا ہے۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آقا کریم نے مولا علی کو ہاتھوں میں لیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، روایتوں میں مورخین نے لکھا ہے کہ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو اپنی آغوش میں لیا ہے، مولا علی نے آنکھیں کھول دی۔ جیسے ہی، جملہ سنیں، جیسے ہی، اس لیے کہ یہ فیضان نجف مولا کا ہے، جیسے ہی نبوت کے ہاتھوں نے، رسالت کے ہاتھوں نے ولایت کے امام کو چھوا ہے، مولا علی نے آنکھیں کھول دی۔ اچھا، آنکھیں کھولی، سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کا نظام تو یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے مکان کو دیکھتا ہے کہ نہیں؟ سب کو یاد ہے ہمارے بچے کہاں پیدا ہوئے، فلاں ہاسپٹل میں جہاں 50,000 لگا تھا، جہاں 1.5 لاکھ لگا تھا، یہ سب کو پتا ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس، جن کی فائنینشیل کنڈیشن اتنی مضبوط نہیں ہوتی، سرکاری اسپتال میں جا کر بچوں کی ولادت ہو جاتی ہے۔ اللہ بہت رحیم و کریم ہے، جو جس کیٹیگری کا ہوتا ہے اسی حساب سے اس کا انتظام بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ دنیاوی نظام ہے کہ بچے پیدا ہونے کے بعد پیدا ہونے کے مکان کو دیکھتے ہیں، ماں کو دیکھتے ہیں، دوسرے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، اقربا کو دیکھتے ہیں۔ عالم تصور میں نے سوچا، اے میرے جد، اے میرے مرشد، اے میرے آقا، اے میرے مولا، آپ پیدا ہوئے کعبے میں، کعبہ خدا کا سب سے افضل ہے، روئے زمین پر پہلا ہے۔ آپ پیدا ہوئے کعبے میں، مگر آپ کعبے کو نہیں دیکھ رہے، آپ اپنی ماں کو نہیں دیکھ رہے، آپ اپنے دوسرے مکان کو نہیں دیکھ رہے، آپ اعزا اقربا کو نہیں دیکھ رہے۔ کیا وجہ ہے؟ عالم تصور میں جواب ملا، ماں اشرف، یہ خواہش دنیا والوں کی ہے، میں علی ہوں علی، میری خواہش یہ تھی کہ جب میری آنکھیں کھلیں تو دنیا کو نہ دیکھیں، چہرہ محمد رسول اللہ کو دیکھیں۔ اب جملہ سنیں، ان اشعار کے ذریعے آپ کے بات ذہنوں میں قریب ہوگی۔ امام عشق و محبت نے جو نظریہ پیش کیا ہے اسے سمجھیں، اور صرف زبانی طور پر کہنے سے عاشق نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ عملی طور پر غلامی نہ کرے۔ اس لیے کہ ہم نے بہت بڑے بڑے صافے والوں کو دیکھا ہے کہ ڈگریاں حاصل کر لیں، منصب مل گیا تو بھول جاتے ہیں کہ خیرات کس کے در کی عطا ہوئی ہے، کس در سے بھیک لینے کے بعد۔ اور میاں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، شاید میرے جانے کے بعد کسی کو بری لگ جائے تو لگا کرے، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ روئے زمین پر جتنے اولیاء ہیں، روئے زمین پر جتنے اولیاء ہیں، 60 سے 70% اولیاء کرام سادات کرام سے آل رسول ہیں، مگر کسی کا دل اس پر نہ مانے، وہ اتفاق نہ کرے، وہ راضی نہ ہو، وہ خوش نہ ہو، ناراض ہو جائے، اور وہ یہ کہے کہ آپ نے جو کرائٹیریا بتایا وہ بہت زیادہ بڑھا کے بتا دیا، 70% آل رسول کو، اولاد رسول کو، تو میں گھٹانے کے لیے بھی تیار ہوں، میں 20, 30, 40% تک آ سکتا ہوں کہ سادات کرام اولیاء کی جماعت میں سے ہیں۔ غیر سید مخدوم پاک کے پیر و مرشد حضرت مخدوم علامہ احمد پنڈوی سادات میں سے نہیں ہیں، غیر سادات بھی ولی ہیں، بالکل ہیں اور بالکل ہوں گے،
مگر جو جملہ میں کہنا چاہتا ہوں وہ جملہ سنیں. 40% بھی اگر آپ کی رضا کے لیے میں سادات اور آل رسول کو اللہ کا ولی مان لوں اور 60% غیر سادات غیر آل رسول کو کہ 60% غیر آل رسول اولیاء ہیں، مگر میرا جملہ سنیں، وہ 60% جو غیر آل رسول اولیاء ہیں، جا کر ان کی تاریخ، ان کی زندگی کے حوال، ان کے افکار اور ان کے اعمال دیکھ لیجئے گا. اگر وہ آل رسول نہیں ہیں تو خدا کی قسم ولایت کیسے ملی انہیں جا کر دیکھیے ان کتابوں میں، ان کی تاریخ حیات پڑھیے. اگر وہ آل رسول نہیں ہیں تو رسول اللہ اور ان کی اولادوں کی چوٹیاں اٹھانے والے ہوئے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. رسول پاک اور ان کی اولادوں کی جوتیاں اٹھانے والے ملیں گے، اس لیے کہ آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے امام نے کہا تھا جو تیرے در سے یاد پھرتے ہیں، در بدل یوں خوار پھرتے ہیں، وہ در ہے کون سا کہ جس در سے انسان کو دنیا بھی ملتی ہے آخرت بھی ملتی ہے، تو وہ در صرف محمد رسول اللہ کا ہے اور حضور کی عطا سے ان کی اولادوں کا ہے. یہاں تو دنیا بھی ملتی اور آخرت. عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مولا علی کی بات ہو رہی تھی. مولا علی کہاں پیدا ہوئے؟ آپ تیز بولیے. مجھے محسوس یہ ہو کہ میں حسینیوں کے درمیان خطاب کر رہا ہوں. ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ ہم اگر قبرستان سے گزر کر اپنے مردوں کو سلام کر لیں تو ہمارے مردے مرو مٹی کے اندر رہنے کے باوجود بھی ہمارا سلام سنتے بھی اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. آپ تو الحمدللہ زندہ ہیں، اللہ کا احسان ہے. اور ذکر حسین کی محفل میں بیٹھے ہیں، اہل بیت کی محفل میں بیٹھے ہیں. کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں. کعبہ کس کا گھر ہے؟ خدا کا. مولا علی پیدا ہوئے کعبے میں. آنکھیں کھولی تو کعبے کو نہیں دیکھا، ماں کو نہیں دیکھا، دوسرے رشتہ داروں کو نہیں دیکھا. اب اگر اس کی ترجمانی سمجھنی ہے تو اعلیٰ حضرت سے سمجھیں. عالم تصور میں سوچنے والے سوچنے لگے کہ کعبے کو کیوں نہیں دیکھا، تو امام پکار اٹھے، آج یوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ نہیں دیکھنا ہے علی کو. علی کو اسے دیکھنا ہے جو کعبے کا کعبہ، جو جانے کعبہ ہے، جس کی وجہ سے دنیا نے یہ جانا ہے کہ یہ خدا ہے. اب اور سنیں، مگر ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد کسی کو اس بات پر بھی تسلی نہ ہو، اس بات پر بھی تشفی نہ ہو اور وہ نہ مانے کہ نہیں ہوئے. ایک سے ایک بھاگ ہے دنیا میں. اگر بھاگ نہ ہوتے تو کربلا کا معرکہ کیوں پیش آتا؟ اکثر لوگ صحابی رسول کے بیٹے تھے جو امام حسین کے مقابلے میں ہیں. اسی لیے میں جملہ کہتا ہوں، صرف صحابی کا بیٹا ہونا کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. صرف صحابی کا بیٹا ہونا کامیابی کی ضمانت ہے. ساتھ ساتھ رسول اللہ اور ان کی اولادوں کی غلامی کرنی پڑتی ہے کامیابی کے لیے. رسول ہاشمی اور ان کی اولادوں کی جوتیاں اٹھانی پڑتی ہیں تب بندہ کامیاب ہوتا ہے. اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے جملہ کہا تھا، لو السلطان لہذا النعمان، جس کی اہل سنت والجماعت وسائل علم کی تقریر کرتے ہیں. آپ ان سے پوچھو یہ جو گوہر علم پھیلا رہے ہیں دنیا میں، یہ کہاں سے ملا؟ وقت کے امام اعظم کہتے ہیں یہ جو کچھ ملا ہے امام جعفر صادق کی غلامی کا نتیجہ ہے، اللہ کے گھر کے شہزادے کا. اس لیے اپنی دستار اور اپنی پگڑی پہ ناز مت کریے گا. تاریخ شاہد ہے کہ جن لوگوں نے غلامی اختیار کی وہی کامیاب ہوئے ہمیشہ، اور جو اکڑ گئے ہمیشہ کے لیے راتیں درگاہ ہوتے ہوئے نظر آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کا سچا غلام بنائے، اہل بیت کا غلام بنائے، محبت کرنے والوں میں ہمارا شمار کرے. مگر کوئی ایسا اپر دماغ کا بھی ہو سکتا ہے نہ مانے. ہم نہیں مانتے، ہوئی ہوگی نہیں مانتے تو سنو، جو نہیں مانتے انہیں بھی میں جواب دے کر جاؤں گا، اور ایسا جواب دے کر جاؤں گا کہ انشاءاللہ ان کی نسلیں بھی لاجواب ہوگی نظر آئیں گی. شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی کا نام سنا ہے آپ نے؟ تیز بولیے. کون سا سنی ہے جو شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی بولے گا؟ سلطان الاولیاء. کیا کہہ رہے ہیں آپ کی شان؟ شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی
کس کی اولاد ہے؟ کس کی اولاد ہے؟ مولا علی اس کی پوچھا اسے کدھر کہا ہے کیونکہ نسل رسول وہیں سے چل رہی ہے، وہ اصل ہیں، یہ نسل رسول ہے، ہم نسل رسول ہیں، وہ اصل رسول ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ تھکے بھی ہوں گے تو میں اپنی بات مکمل کر کے ہی بیٹھوں گا، اس لیے کہ بات میری نہیں ہے، ان مقدس لوگوں کی بات ہے کہ جن کا نام بندہ زبان سے لے لے تو مشکلیں ٹل جایا کرتے ہیں۔ اگر یقین نہ ہو میری بات پر تو جا کر نسخہ دے رہا ہوں، آزما لیجیے گا۔ کوئی گر رہا ہو اور صرف کہہ دے یا علی مدد، تو خدا کی قسم گرنے سے پہلے علی مدد کرنا ہوگا۔ علی اس کی دستگیری کرتے ہیں، علی اس کی مدد کرتے ہیں۔ ارے جب نجف معلّہ سے علی جو حضور کے غلام ہیں، حضور کے امتی ہیں، حضور کے چاہنے والے ہیں، حضور کے ماننے والے ہیں، جب ان کی دستگیری کا یہ عالم ہے، ان کی مدد کا یہ عالم ہے، تو گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے محمد رسول اللہ کی مدد کا عالم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اگر کوئی اتنا علیل ہو، اور میں تو کہتا ہوں علی وہ ہیں کہ جن کے بغیر، وہ کسی کہنے والے نے کہا تو میرا میں علی ہے جو ممبر پہ ہے، علی کعبہ کا دوش پیغمبر پہ ہے، علی ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ مگر جملہ دے رہا ہوں، علی سے بغیر ملاقات کے بندہ جہنم میں بھی نہیں جا سکتا۔ کتنا مکار ہو، کتنا بھی عیار ہو اور کتنا اڑیل ہو، وہ یہ طے کر لے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا، جنت میں نہیں جاؤں گا مگر علی سے نہیں ملوں گا، جنت میں نہیں جاؤں گا مگر علی سے نہیں ملوں گا، تو آؤ سنو، رسول پاک فرماتے علی تو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوگا۔ کیا مطلب؟ جنت میں جانا ہے پھر بھی علی کے پاس آنا پڑے گا، اور جہنم میں بھی جانا ہے پھر بھی علی کے پاس آنا۔ نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! علی انت قسیم الجنت والنار، علی تو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ جنت لینی ہے پھر بھی ان کے پاس آنا پڑے گا، جہنم میں جانا ہے پھر بھی ان کے پاس آنا پڑے گا، بچنا نہیں ہے، بچ کے آل رسول سے آپ جا نہیں سکتے، حضور کے گھر والوں سے، اس لیے خیریت اسی میں ہے کہ میں ڈروا نہیں رہا ہوں، میرے جانے کے بعد آپ یہ نہیں ڈروا نہیں، یہ آپ کی بھی بھلائی ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ حضور اور ان کے اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ اگر جانے کے بعد یہ بھی عمر ہو جائے کہ ڈروا رہے تھے، اس لیے کہ ایک سے ایک بھیڑ کے مارکیٹ میں ٹہل رہا ہے، انہیں پہچانو، انہیں جانو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی نہ مانے کی ولادت نہیں ہوئی، تو شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی کا نام سنا ہے نا؟ تیز بولیے۔ اس لیے کہ صرف محنت آپ نہیں کر رہے، اتنی سخت گرمی میں بھی محنت کر رہا ہوں ہاتھ میں میک لے کر، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ دین اسلام کے لیے، حضور کے غلاموں کے لیے، آپ کے لیے، تاکہ آپ حق کو سمجھیں، حق کے قریب ہو، آپ کی دنیا بھی اچھی ہو، آپ کی زندگی بھی اچھی ہو۔ شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک بڑے پیر مولا علی کے اولاد، رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ ہیں، نہ جانے کتنی نسلیں گزر گئی، پوتے کے پوتے کے پوتے کے پوتے، نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، کتنا سال گزر گیا مولا علی اور شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی کی۔ مگر کیا شان ہے عبد القادر جیلانی کی؟ میں نہیں کہتا امام عشق محبت سے سنو، کیا فرماتے ہیں کس کے بارے میں؟ فاطمہ کی اولاد کے بارے میں، علی کے لخت جگر کے بارے میں۔ امام کہتے ہیں سنو دنیا والوں، علی کی اولاد، علی کا بیٹا، علی کا شہزادہ، علی کا لڑکا، نہ جانے کتنی صدیاں گزر گئیں، کتنے سال گزر گئے، بیچ میں کتنا ڈفرنس، کتنا فاصلہ ہے، مگر عبد القادر جیلانی کی شان سنو۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں سارے اقطاب زمانہ کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف کرے والا تیرا۔ کیا مطلب آپ سمجھے نہیں کہ اولیاء میں جو اقطاب کی جماعت ہے وہ تو کعبے کا طواف کرتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں، مگر علی کی اولاد، علی کا بیٹا، علی کا شہزادہ عبد القادر جیلانی اس منزل پر پہنچ چکا ہے
جب ان کی اولاد ان کی نسل کی یہ شان ہے کہ کعبہ آ کر ان کے گھر کا طواف کرے تو پھر مولا علی مشکل کشا کی شان کیا ہوگا؟ امام حسین کی شان کیا ہوگا؟ یہ سمجھنے کا فیل ہے. یاد رکھیں، یہ سمجھیں، جنہیں کمیاں ڈھونڈنی ہوتی ہے وہ صرف کمیاں تلاش کرتے ہیں، اور جو حضور کے سچے غلام ہوتے ہیں وہ خوبیاں تلاش کرتے ہیں. ہمیں فیصلہ کرنا ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے. اسی لیے امام عشق و محبت نے وہ جو گلستان بکھیرا ہے نا، وہ جو گل چھیٹے ہیں دنیا میں، ان سے پہلے بھی لوگ بہت سے علم والے ہوئے مگر دنیا انہیں یاد نہیں رکھتی. کیا وجہ کہ آج اعلیٰ حضرت کو سب یاد کرتے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی عشق رسول گزاری ہے، عشق اعلیٰ رسول گزاری ہے. عبداللہ میں جملہ دے رہا ہوں، فقاہت، فصاحت، بلاغت، بصیرت، حدیث پر کمانڈ، تفسیر پر کمانڈ، فقہ پر کمانڈ. مگر اعلیٰ حضرت کو جب غلامی کے لیے در دیکھنا ہوا تو یہ جو بڑے بڑے عالی شان محلات میں لوگ رہتے ہیں ان کے در پر نہیں گئے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے یہ ذہن دیا. گئے تو کہاں گئے؟ اپنی عقیدت کی پیشانی جھکائی تو کہاں جھکائی؟ غلامی کا پٹا ڈالا تو کس کا ڈالا؟ جا کے پوچھو لوگوں سے، وہ بتائیں گے. میں نہیں بتاتا کہ امام عشق و محبت نے جو پیری مریدی کا جو نظریہ دیا ہے، جو ذہن دیا ہے، وہی اپنا لو، انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی. جب آپ کو غلامی اختیار کرنی ہوئی، جو اپنی گردن میں غلامی کا پٹا ڈالنا ہوا تو کسی اور در پر نہیں گئے، اسی در پر گئے جن کی نسلوں کا تعلق کربلا مولا سے ہے. مرارہ شریف جن کا نام بھی آل رسول تھا اور خاندان بھی آل رسول تھا، وہاں جا کے مرید ہوئے. ہمارے یہاں صرف اقوال ہیں، صرف لوگ زبان سے کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور جہاں موقع ہے تو صاحب مسلح پہ پیر سید صاحب سے پہلے کود کے آگے بڑھیں گے. اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ہم مسلح کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے جد امام حسین نے اور منصب کے ہم محتاج نہیں ہیں، پوسٹ اور پوزیشن کے. کربلا میں امام پاک، جملہ سنیے، کربلا میں امام پاک نے جو ذہن دیا ہے اسے سمجھیں. منصب ان کے لیے ہوتا ہے. یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ سب ایسا کرتے ہیں، مگر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے. الحمدللہ آپ کی بستی میں سب جتنے ائمہ مساجد ہیں میں جانتا ہوں، سب حضور کے سچے غلام ہیں، علی رسول سے محبت کرتے. کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے سب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اولادوں کا صدقہ ہی ملا. میں ان کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں جو سمجھتے نہیں ہیں. آپ تو سمجھدار ہیں. قبلہ منصب کس کے لیے ہوتا ہے؟ منصب ان کے لیے ہوتا ہے جن کے پاس سیدہ جیسی نسبت نہ ہو. منصب ان کے لیے عزت کا باعث ہو سکتا ہے جن کا بابا مولا علی جیسا نہ ہو. منصب ان کے لیے عزت کا سبب بن سکتا ہے کہ جن کا نانا کائنات کے تاجدار محمد رسول اللہ جیسا نہ ہو. پوسٹ، یہ حکومت، یہ منصب، ارے یار منصب میں آپ لڑ، میرے جد کریم کہنے والے کہہ دیتے ہیں کربلا کا مارکا حکومت کا تھا، سلطنت کا تھا، بادشاہت کا تھا، حکمرانی کا تھا. انہی کی اولاد ہے مخدوم پاک سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی. امام حسین کی اولاد ہے. نہ جانے کتنی نسلیں گزر گئیں، کتنا سال گزر گیا، کتنا وقت گزر گیا. سمنان کے بادشاہ تھے، مگر جب دین محمد رسول اللہ کی بات آئی، میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کے محلات دیکھے ہیں جا کر، مگر جب دین مصطفیٰ کی بات آئی تو میرے جد کریم نے ذہن دے دیا کہ میں حسین ابن علی کی اولاد ہوں. جب دین محمد رسول اللہ کی بات آئے گی تو سلطنت کو ٹھوکر مار سکتا ہے. ان کی اولاد سلطنت کو ٹھوکر مار سکتی ہے، منصب کو ٹھوکر مار سکتی ہے. تو ہمارے جد کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند اور بہت بالا ہے. اور یاد رکھیں، میں عرض کر رہا تھا وہ بات رہ گئی، منصب، پوزیشن. میں اگر زمین پر بھی بیٹھ جاؤں تو میری عزت پر فرق پڑنے والا نہیں. میں اپنی بات کروں، یہ علماء بیٹھ جائیں تو ان کی عزت پہ فرق پڑنے والا نہیں. اس لیے کہ یہ وارث علوم دین مصطفیٰ کے وارث ہیں. یہ بیٹھ جائیں ان کی عزت پر فرق نہیں پڑے گا. منصب پوسٹ پہ بیٹھ جائیں کوئی بات نہیں، پھر بھی عزت کی بات ہے.
مگر جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں پوزیشن ان کے لیے ہوتی ہے، یہ پوسٹ یہ معاملات ان کے لیے ہیں۔ حسنین کی شان جو ہے کہ اگر امام حسین منصب پر بیٹھ جائیں پھر بھی وہ شہزادے رسول ہیں۔ غلاموں کے لیے ان کے قدموں کی خاک آنکھوں کا سرما ہے، سرما۔ اور اگر امام حسین اپنی ماں فاطمہ الزہرا کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ جائے پھر بھی شہزادے رسول ان کی عزت پر فرق پڑنے والا نہیں۔ سننے کو سمجھے، اسے اپنے دلوں میں بیٹھا ہے۔ آخری بات اس لیے کہ وقت بھی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک آخری جملہ، یہ جو مارکیٹ ہے نا، ایک وقت کی نماز نہیں ہے قبلہ، وضو کے فرائض نہیں پتہ ہے، غسل کے واجبات نہیں پتہ ہے، مگر جنت تقسیم کر رہا ہے۔ پیر صاحب جنت بانٹ رہے ہیں، 10-20 انگوٹھیاں ہاتھوں میں ہیں، جنت تقسیم کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس آئیے جنت ملے گی، ہمارے پاس آئیے جنت کا ٹکٹ ہے، مگر میں اللہ کے گھر میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں کہ جنت کا قاسم کون ہے، جنت بات کون رہا ہے، جنت کس کے پاس سے ملنے والی ہے، جملہ سنے جناب مکمل۔ اچھا ایک بات اس لیے کہ آپ تاکہ بات کو سمجھ سکیں، بانٹے گا وہی جو مالک ہے، بولو بھیا۔ جیسے قاری صغیر صاحب، میں ان سے کہوں مجھے 100 روپیہ دے دیجیے، دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیں گے۔ ارے بولو بھیا، دیں گے۔ وہ کہہ رہے نہ دیں گے تو اختلاف ہو گیا، چہرہ بدل دوں میں؟ ان سے امید ہے آپ کو؟ کسی سے نہیں ہے، نہیں میں دوسرے سے پوچھ رہا ہوں، ان میں سے کسی سے امید نہیں ہے؟ مجھے امید ہے مجھے ملے گا، اگر ہوگا تو دیں گے۔ جملہ سنیے گا، جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں ان سے 100 روپیہ دے دیجیے تو دیں گے، ہوگا تو دیں گے نا بھائی، تاریخ سمجھ کے بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ دیں گے۔ کیوں دیں گے؟ اس لیے کہ وہ جو 100 روپیہ ہے نا اس کے یہ مالک ہیں، وہ 100 روپیہ ان کی ملکیت میں ہے، تو دے گا کون؟ جو اس 100 روپے کا مالک ہوگا۔ جملہ سنیں تاکہ بات ذہن کے قریب ہو جائے، آسانی سے سمجھ سکے۔ جنت جو ٹہل ٹہل کے بانٹ رہے ہیں سڑکوں پہ، جنت مل جائے گی، جنت اتنی آسانی سے نہیں ملنے والی۔ جملہ دے گا کون؟ جو اس کا مالک ہوگا، جس کے قبضے میں ہوگا، جو اس کا مختار ہوگا وہی دے گا۔ ابھی سے وہ معاشرہ کیجیے، اسی وقت دیں گے؟ ابے بولو بھیا۔ میں نے افریقہ میں پوچھا تھا ایک صاحب سے، دیں گے؟ تو کہا حضور دے دیں گے چیک کاٹ کے۔ میں نے کہا نہیں چیک نہیں چاہیے، ابھی پھر وقت کی بات ہے، کہا ابھی تو نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ ابھی ان کے پاس مال نہیں ہے، ان کی ملکیت میں نہیں ہے، ہوتا تو دے دیتے، نہیں دے رہے اس لیے کہ ہے نہیں۔ کیا مطلب؟ اتنا ہی دے سکتے ہیں جتنا ان کی ملکیت میں ہے، جتنے کے یہ مالک ہیں، جتنا ان کے اختیار میں ہے، جتنا ان کے قبضے میں ہے۔ اب ذرا جملہ سنیں، جنت دے گا کون؟ جنت بانٹے گا کون؟ جنت کا قاسم کون ہے؟ جنت کا مختار کون ہے؟ تو اللہ نے اپنے کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کروا دیا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اعلان کر دیا، اے جنت تلاش کرنے والوں، اے جنت کی طلب میں در بدر بھٹکنے والوں، اے جنت کی جستجو رکھنے والوں، پریشان مت ہو، گھبراؤ مت، الجھنوں کے شکار مت ہو۔ اگر جنت چاہنی ہے، جنت پانا ہے تو حضور کا فرمان سنو۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ۔ حسن حسین صرف جنتی نہیں، جنتی جوانوں کے سردار کا نام ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، اب جسے جنت میں جانا ہے حسن کی غلامی کرنی پڑے گی، آل رسول کے قدموں تک آنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ شرف اور یہ قوت، یہ طاقت رسول اللہ نے دکھا دی، اور پھر
کے بعد سمجھ میں آئے تو میں جملہ دے رہا ہوں. جب حضرت بہلول دانا ولایت کے اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں کہ زبیدہ کو جنت میں گھر دے سکتے ہیں تو میرا مولا حسین کیوں نہیں دے سکتا؟ ان کے صدقے میں ولایت ملی. عزیزان ملت اسلامیہ جو تیرے در سے یاد کرتے ہیں, در بدر یونیفار پھرتے ہیں, آج بھی اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ عزتیں آپ کو ملیں اور منصب ملے اور دنیا میں محبتوں کے ساتھ دیکھے جائیں, تو رسول اللہ اور ان کی اولادوں کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. آخری بات کر دوں یا مکمل ہے؟ کر دوں؟ نہیں, تھک چکے ہیں آپ. نہیں حضور. بغیر کسی محنت کے, بغیر تیل مسالے کے اتنا سب کچھ سن لیا آپ نے, اب اسی بار سب سنا دوں گا تو پھر اگلی بار کیسے یاد آئے گی؟ صرف شعر سنیں. یہ جو دنیا ہے نا, یہ گناہوں کا سمندر ہے, اس سے پار کون کروا سکتا ہے؟ رسول ہاشمی کی حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دوسرے مذاہب ہیں کہ جن کے ماننے والوں اور چاہنے والوں کے لیے ان کے جو پیروکار تھے نا, ان کے بتانے والے, انہوں نے کچھ چھوڑا نہیں, مگر یہ دین محمد رسول اللہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ترکتو فیکم الثقلین. حدیث پاک کا مفہوم سنیں بڑی تیزی کے ساتھ کہ میں تمہیں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جاؤں, کتاب اللہ و اطاعتی, ایک قرآن مقدس اور دوسری میری اہل بیت. جس نے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. لیکن ہے حضور نے فرمایا, لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے صرف قرآن کو پکڑ لیا وہ بھی گمراہ, کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے صرف آل رسول کو پکڑ لیا وہ بھی گمراہ. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ و نظریہ یہ ہے کہ ہم قرآن مقدس کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور رسول اللہ کی اولادوں کی غلامی کا پٹا بھی گردنوں میں ڈال دیتے ہیں. ملت اسلامیہ صرف شعر سنیں ورنہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی اور میں بھی تھک چکا ہوں, آپ بھی تھکان محسوس کر رہے ہیں. یہ گناہوں کا سمندر ہے, اس سے پار ہونا ہے تو کیسے پار ہوں گے؟ شعر سنیے, ایمان تازہ ہو جائے گا. اور آپ نے جس انداز میں سنا ہے منقبت, مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے سننے کا جو انداز ہے, اب میں جملہ نہیں کہنا چاہتا, لیکن آئندہ میں داد اور تحسین کا محتاج نہیں ہوں, مگر آنے والے مہمان کو یہ محسوس ہو کہ ہم حضور کے غلام کے درمیان بول رہے ہیں. ایسا نہیں میرے کہنے کا مطلب لفافہ چاہیے. الحمدللہ رسول اللہ نے اپنی اولادوں کو اتنا دے دیا ہے کہ کل بھی دنیا ہی قدر کی خیرات آ کر زندہ رہتی تھی, آج بھی زندہ اور قیامت تک زندہ رہے گی انشاءاللہ. دینے والوں کا در ہے, لینے والوں کا نہیں. محبتیں ہیں انسان جو دے دیتا. عزیزان ملت اسلامیہ درود پاک پڑھ لیں تاکہ میں شعر سنا دوں. کتاب مکمل ہے, اللہ نے زندگی دی تو پھر واپس یہیں سے شروع کروں گا, جہاں سے بات چھوڑی ہے وہیں سے واپس چھیڑوں گا, اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو باقی رکھا انشاءاللہ. مشک کسے کہتے ہیں؟ بولو بھیا, انہیں سب پتا ہے, ان کی طرف نہ دیکھیں. آپ کی بھی اپنی کوئی ذمہ داری ہے. کیا ہے؟ ٹافی ہے, خوشبو, امبر, یہ بھی خوشبو ہے. دفینہ سمجھتے ہیں؟ دفینہ تو سب سمجھیں گے اس لیے کہ مال پانی کی بات ہے. دفینہ جو زمین میں ملتا ہے. خزینہ وہ بھی آپ سمجھتے ہیں, خزانہ, سونا, ہیرا جواہرات, کام کی ہر بات آپ سمجھتے ہیں, جو آپ کے کام کی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. مشک ہے, خوشبو ہے, امبر خوشبو ہے, دفینہ بھی سمجھ لیجیے ہیرا جواہرات یہ ہے, خزانہ بھی اسی کو کہتے ہیں. دنیا کیا چاہتی ہے اور نبی کا عاشق کیا چاہتا ہے؟ شعر سنیں, ایمان کا ضرور کہ مشک